دوپہر کو عرض کیا تھا مجھے بیان کرنا نہیں آتا. یہ خانقاہ ہے، ان کی برکتوں سے کوئی بات نکل گئی تو نکل گئی، ورنہ پھر آپ مجھے معاف کر دینا بھائی، میں تو ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہوم ورک کرنے آئے ہیں. ہمیں ہوم ورک دیا گیا ہے، ہمیں مکمل ہوم نہیں دیا گیا. ہوم جنت میں ہے اور جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں. ہمیں ہوم ورک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. قرۂ ارض پہ چلے جاؤ، ذرا ہوم ورک کر کے آؤ. ہم اس ہوم ورک کے کرتے کرتے اپنے کوئی اور ہی ورک لگ گئے. ہم نے ہوم ورک چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ لیا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی ابا جان بازار میں بچے کو بھیجے، بیٹا یہ چیز لے آؤ. بیٹا بازار میں جب جاتا ہے تو جا کر بازار کی رونقوں کو دیکھ کے بازار کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، گھر بھول جاتا ہے. تو جب گھر آتا ہے تو کیا کہے گا، ابا کہاں چلا گیا؟ ارے بے وقوف، تجھے پتہ نہیں سودا لے کے واپس آنا تھا، تو بازار کا ہو کے بازار کی رونقیں دیکھ کے بازار کا ہو کے رہ گیا. ہم بازار میں آئے ہوئے ہیں، ہم ہوم ورک کرنے آئے ہیں. ہم دنیا کی زیب و زینت اور خوبصورتی دیکھ کر دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں. ہم اپنا اصل ہوم ورک بھول گئے ہیں جس کام کے لیے ہم آئے تھے. یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں ایک پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. اور وہ کہے وقال اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس پر چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے ایک شخص تھے، ٹھیک، درد دل کی بات کر رہے تھے نا، تو وہ بھی درد دل والا بندہ تھا. جہاز میں بیٹھا تھا اور فلائٹ غیر ملکی تھی. اور اس وقت فلائٹ، پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت فلائٹ کے اندر اصول تھا اس فلائٹ کا، جس ملک کی بھی تھی ان کا ایک دستور تھا کہ جب فلائٹ ٹیک آف کر جائے، ٹیک آف اوپر جا کے سیدھی ہو جائے، تو اول طور پر جو اول وہلے میں جو مشروب پیش کیا جاتا تھا اس کا انکار کرے تو برا سمجھا جاتا تھا. تو اسی طرح ایئر ہوسٹس آئی اور انہوں نے ایک درد دل کو کہا کہ اللہ والے کو کہا بھائی یہ پی لیجیے، سب کو پلا رہی تھی. تو انہوں نے اس نے پینے سے انکار کر دیا. انہوں نے محسوس کیا، سب کو پلا کے جب فارغ ہو کے واپس آئے تو 2-3 بندے آئے ایئر ہوسٹس وغیرہ اور ان کے بڑے ساتھ آئے کہ سر آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں پیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں، جو میں آپ سے سوال کروں گا جو آپ کا جواب ہوگا وہی میرا جواب ہوگا، وہی میرا جواب ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ مشروب آپ اس وقت پائلٹ کو پلا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ رول ہے دوران ڈرائیو فلائٹ کوئی ایسا ویسا شربت، ایسا ویسا مشروب جس سے نشہ سا آ جائے، نیند سی آ جائے، نہیں پینے دیتے. جیسے لسی، میٹھی لسی پیئے تو بڑی نیند آ جاتی ہے، تو ایسا مشروب تھا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ ملا ہوا ہو، الکوہل یا شراب وغیرہ. وہ کہنے لگے میں یہ نہیں پی سکتا. آپ کا رول ہے کہ دوران فلائٹ، دوران ڈرائیو یہ نہیں پی سکتے، تو ہمارا دین کا، اسلام کا اصول ہے کہ بالغ ہونے سے لے کے موت تک ہم آن ڈیوٹی ہیں. آپ کا پائلٹ دوران فلائٹ آن ڈیوٹی ہے، تو اسلام میں مسلمان بالغ ہونے سے لے کر موت تک آن ڈیوٹی ہے. ہم نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو ہمارے ہوم ورک کے خلاف ہوگا، نمبر کٹ جائیں گے. وہ فرشتہ دیکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ بڑی زبردست ان کو پہچان ہے، بہت زبردست پہچان ہے. یاد رکھیں، میں ایک بات بتاتا چلوں قرآن و حدیث کی روح سے. 3 قسم کی مخلوق ایسی ہے جس کی قوت سماعت لاجواب، باکمال، لازوال. اور دل کے اندر ذرا سی بات کریں گے نا، ذرا سی ہلکی جس کو آپ خود بھی نہیں سن سکیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے، سن لیں گے. اللہ پاک نے ان کو ایسی قوت سماعت دی ہے کہ وہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی بات چھپ نہیں سکتی ان سے. وہ فوراً پک کر لیں گے اور کھینچ لیں گے اور آپ کی بات کو لے لیں گے. ان میں سے ایک یہ صاحب ہیں دائیں بائیں کندھے کے فرشتے، یہ صاحبان جو دونوں تشریف فرما ہیں دائیں بائیں،
تو یہ دونوں جو بھی ہم ذرا سی بات کرتے ہیں جو ہم خود بھی نہیں سن سکتے، وہ ایسی قوت سماعت رکھتے ہیں، فوراً سنتے ہیں. اور دوسری چیز، دوسری مخلوق ہے جنت اور جہنم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ 3 بار کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، یا جو جس طرح بھی اپنے زبان میں کہتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجیے، 3 بار جب کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی حدیث شریف میں ہے کہ جہنم بھی دعا کرنے لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ آہستہ سے کہے، آہستہ سے بولے، جہنم سن کر کہتی مولا یہ بندہ مجھ سے آپ کی پناہ چاہتا ہے، دے دے، مجھ سے دور کر دیں، اچھا رہے گا یہ. اور جب بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ، چاہے آہستہ آواز میں خود بھی نہ سن سکے، تو فوراً جنت بولتی اور کہتی ہے یا رب کریم میرا حصہ اس کو دے دیجیے. اور تیسری قسم کی مخلوق وہ فرشتہ ہے جو اس کی ڈیوٹی درود شریف پہنچانے میں ہے. وہ ادھر سے سنتا ہے ساتھ ہی پہنچا دیتا ہے، چاہے ہم کتنی بھی آہستہ آواز میں پڑھیں. کیا بات! تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور کرنے آئے ہیں تو کیا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں؟ ہوم ورک کرنے آئے ہیں. پورا ہوم ورک ہوا نہیں ہے تو ہم اپنی مستیوں میں لگے ہوئے، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے. بھائی یہ ہوم ورک خانقاہ سے ملتا ہے، اور یہ ہوم ورک کی تکمیل کے یہ صحیح کر رہے ہیں ہوم ورک یہ نہیں. صبح سارا دن بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، شام کو کوئی ٹیوشن پڑھانے والا بھی رکھا ہوتا ہے. وہ ٹیوشن پڑھانے والے یہ خانقاہ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہماری ٹیوشن چیک کرتے ہیں، ہمارا ہوم ورک چیک کرتے ہیں، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. اس کی آنکھیں ٹھیک چل رہی ہیں، اس کے کان ٹھیک چل رہے ہیں، اس کا زبان ٹھیک چل رہی ہے، اور اس کا دل دماغ سوچے اس کی ٹھیک چل رہی ہے. اللہ والوں کی جب نظر پڑتی ہے اس کا عکس پڑتا. یہ نہ سمجھنا گوگل میں بیٹھ کے میں بیان سن لیتا ہوں، میں بڑے بڑے بزرگوں کے بیان سن لیتا ہوں، کوئی صحبت صالحین نہیں ہے. صحبت صالحین یہ ہے خانقاہ میں آ کر بات سنیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بزرگ اللہ والے نہ رہیں، ان کی جگہ تو ہیں، ان میں اللہ پاک نے رحمتیں برکتیں رکھی پڑی ہیں. وہاں نہ بھی ہو تو وہاں حاضری دینا بھی عبادات میں سے ہے. محبت کا تعلق دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے. ہوم ورک چیک کرواتے رہے. اگر ہوم ورک چیک نہیں ہوگا تو ہم براستہ جہنم نہ کہیں چلے جائیں. مسئلہ سارا یہ ہے. اگر گوگل پہ آپ وہ لگا لینا، کیا کہتے ہیں، لوکیشن. لوکیشن یہی خانقاہیں ہیں، یہ لوکیشن بتاتی ہیں. آج کل کے زمانے کے حساب سے بات کرنی پڑتی ہے نا، تو پھر جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. لوکیشن لگا لیں، لوکیشن خانقاہیں جی .com خانقاہ.com پر خلاص. یعنی کہ ہم ان خانقاہ والوں کے ساتھ جب تعلق مضبوط کریں گے تو وہ جو بڑے میاں صاحب ہیں، بڑے صاحب کیا نام ہے، ابلیس، وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. کیوں؟ وہ کہے گا وہ بھائی اس کا فلاں خانقاہ میں تعلق ہے، سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیو. وہ بھیجے گا پوری ٹیم اور کہے گا بھائی اس کو کرو گمراہ. وہ کہے گا یہ تو خانقاہ کا بھائی مضبوط بندہ جڑا بیٹھا ہے خانقاہ کا، اس کو اتنی مرضی وقت ہی ضائع کرنا ہے، چھوڑو پڑا اس کو، وہ حملہ ہی نہیں کر سکے گا. یہ ہے ہوم ورک. جب تک خانقاہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں، معذرت کے ساتھ جتنی ریاستیں مجاہدے کیے ہوئے ہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اللہ والوں کی صحبت. اللہ پاک ڈائریکٹ بھی بات سنتے ہیں، کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. تو آپ کو نہیں ہوتا. ہاں وہ لنک ہوتا ہے، تھرو آؤ ڈائریکٹ ہو جاؤ، وہ بھی کوئی حرج نہیں. لیکن عاجزی اسی میں ہے کہ ایک سلسلے کے اندر داخل ہو کر آؤ تو ذرا پتہ چلتا ہے. عاشقوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مکہ شریف جانا پہلے جانا چاہیے حج عمرے کے لیے، پہلے مکہ سفر حرمین شریفین کے لیے پہلے مکہ. کسی کی یہ نیت ہوتی ہے کہ چلو جی عمرہ کر کے ذرا دھو لیں گے پھر مدینہ شریف حاضر ہو جائیں گے. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ عاشق ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں پہلے مدینہ شریف جانا ہے اور وہاں جا کر دعا کی درخواست کرنی ہے اور پھر وہاں جا کر عرض کرنا ہے کہ آپ کا غلاموں کا غلام، آپ کا نوکر عمرے کے لیے جا رہا ہے، دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. پھر جب عمرے کے لیے جائے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، عمرے کے ارکان ادا کرے گا، تو کراچی سے آیا ہوا شمار نہیں ہوگا، مدینہ منورہ سے آیا ہوا شمار ہوگا. کہ حضرت کی طرف سے آیا. فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
अब हजरत की तरफ से आया, अब फरिश्ते भी कहेंगे भाई ये मदीना शरीफ से आया है, कराची का नहीं कहेंगे, वो कहेंगे मदीना शरीफ से आया है ये। तो भाई उस उम्रे की लज्जत देखिए, जब उम्रा करके जितने दिन भी ठहरना है ठहर के फिर वापस उधर ही हजरत में आ गया, हजरत में आ गया, मस्जिद नबवी में जाके अर्ज कर दे, किसी भी जगह खड़े होकर करीब से करीब हजरत में आ गया, मेरा यही घर है, मेरा यही शहर है, मेरी यही रिहाइश है, मुझे आपकी मस्जिद, आपका शहर, आपकी जगह बड़ी पसंद आई, मैं इसको अपने घर से ज्यादा प्यार करता हूँ, आप मुझे यहाँ रख लें, या कम अज कम फिर मैं मजबूर हूँ, छुट्टी लेके जाना चाहता हूँ, दुआ फरमा दे कि मेरा दोबारा इंतजाम हो जाए। उधर से आए, छुट्टी लेके आए, फिर इंशाअल्लाह ताला बुलावा आएगा। मोहब्बत दी ना, पहले उधर ही गए और उधर से उम्रा कर उधर ही वापस, उधर से वापस आए। एक ये भी होता है, एक अदा ये भी होती है। और भाइयों दोस्तों, बात तो अपनी अपनी चलनी है, अपनी अपनी मर्जी चलनी है। लोग तो पैसा बजाते हैं, जद्दे की टिकट सस्ती है, मदीना की टिकट 3000 4000 महंगी है। अरे भाई, दोनों तरह की गुंजाइश है, सख्ती कोई नहीं है। असल जो हमारा चार्जर है वो मदीना शरीफ में है। हमारा चार्जर, हम बैटरी से चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हमारा चार्जर उधर मदीना हेड ऑफिस उधर है। सारे बड़े 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 बुजुर्ग बैटरी चार्ज उधर से ही करवाते हैं जी। हाँ, जिनकी किसी की ख्वाब में लेने मिली होती है, किसी की रूहानियत में मिली होती है, और किसी की दुरूशीब से मिली हुई होती है, और किसी की सुन्नतों पर अमल कर करके आशिक बनकर मिली हुई होती है। असल लाइनें वही हैं, रास्ता वही है, पिराने पीर वही है, बड़े हमारे वही है, मुरब्बी हमारे वही है, साहिब मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाइयों दोस्तों, अगर हम उनके तरीके पे आ जाएं तो हमारी तरक्की तेज हो जाएगी। उनके तरीके पे आ जाएं, पावर वाला इंजन लग जाएगा। अगर हम बगैर इस्लाही लाइन, ये लाइन वहीं से आ रही है, साहबा कराम बैत होते थे, आगे ताबईन होते थे, आगे अभी तक ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, बैत वाला सिलसिला। तो मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, आपको अच्छी लगे तो ले लेना, ना लगे तो टोकरी में डाल देना। मिसाल है, कोई हदीस शरीफ की बात तो है नहीं। तो वो मिसाल ये है कि मैं कहा करता हूँ, भाइयों दोस्तों, आप यहाँ से चंद कितने साथी बैठे हैं माशाल्लाह, सारे साथी हिम्मत करें, ट्रेन को धक्का लगाना है, लाहौर तक ले जाना है, लाहौर पंजाब तक लेके जाना है, ट्रेन को धक्का लगा के। तो आखिर धक्के लगाएंगे किसी न किसी दिन, किसी न किसी दिन, किसी महीने में पहुंच ही जाएंगे ना, धक्का लगा लगा के। और अगर इसी ट्रेन ये वो काम करता है शायद मोहतरम, अगर इंसान इस्लाही ताल्लुक कायम कर ले, जिंदगी में इंजन लग जाता है और तरक्की तेज हो जाती है। वैसे धक्का स्टार्ट तो कभी न कभी पहुंच वो भी जाएगा, मुसलमान वो भी है, लेकिन जब इंजन लगा ले जिंदगी में तो होमवर्क आसान भी होगा, तेज भी होगा, वीआईपी भी होगा, खास भी होगा, और फिर मजेदार भी होगा, रब ताला का महबूब भी बनाएगा। जी हाँ, तो भाइयों दोस्तों, बात ये है कि हम कोशिश करें अल्लाह वालों की सोहबत में जितना वक्त मिल जाए सुने, बैठे, लोगों को भी मैसेज आगे चलाएं, लोगों को बताएं। हर काम के लिए वक्त निकालते हैं, बस अल्लाह वालों के पास बैठने का वक्त नहीं है। जल्दी है जी, मुझे जाना है, काम कोई नहीं है। जिस तरह सड़कों पे आप देख रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, स्पीडों में भाग रहे हैं, ट्रैफिक कितनी तेज है। किसी को रोक के पूछे क्या करना है, तो कुछ भी नहीं, जाके सोना ही है। किसी को कोई काम नहीं, सब ड्रामे हैं। इल्ला माशाल्लाह किसी को कोई इमरजेंसी होगी अस्पताल की, वो तो चलो जल्दी जाता अच्छा लगता है। हर बंदा किक मार के भागी जा रहा है, भागी, कोई जल्दी क्या है, कोई भी काम है, घर पहुंचना है। अरे जन्नत वाले घर में कब पहुंचना है, तेरे अब्बे ने पहुंचना है जन्नत वाले घर को। तो मैं एक और बात बताऊं, कुरान और हदीस से साबित है, हमारी दोनों जगह रिहाइशगाहें मौजूद हैं। अब कौन सी पसंद फरमाएंगे? एक जन्नत में भी रिहाइशगाह मौजूद है, एक जहन्नम में भी रिहाइशगाह मौजूद है। सबूत हदीस शरीफ से है, क्योंकि जन्नतियों को कब्र में ही दिखाया जाएगा। अगर तुम उल्टे काम करते तो तुम यहाँ जहन्नम में जाते, अब तुम्हारे सीधे काम आ जा रहा, तुम्हारी ये जन्नत है। काफरों को और जहन्नमियों को उलट दिखाया जाएगा, देखो भाई अगर तुम अच्छे काम करते तो यहाँ तुम्हारी रिहाइश होती। एक झलक जैसे टीवी में या स्क्रीन में दिखाया जाता है ना, ये देख लो, ये देख लो, वो देख लो, आजकल तो समझना बड़ा आसान है। ये तुम्हारी रिहाइश होती, अगर तुम सीधे काम करते तो वहां कितनी शर्मिंदगी, कितनी जिल्लत, कितना पछतावा होगा जब यूं कहा जाएगा अगर तू अच्छे काम करता तो ये तेरी रिहाइश होती। अब तेरी रिहाइश का जहन्नम के अंदर है, तशरीफ
یہی بات اگر ہم دنیا میں سمجھ لیں ان دونوں رہائش گاہوں میں کون سی ہم نے رکھنی ہے لینی ہے، تو ایک بات اور کہہ لوں، بات یہ ہے کہ اپنی رہائش گاہ جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ میرے پاس ایسی سکرین ہے جس میں آپ کو جنت کے اندر کی رہائش گاہ دکھا سکتا ہوں. اس سکرین کون سی ہے؟ وہ حدیث شریف ہے. میں آج کل کے حساب سے بات کروں تو لوگوں کو جلدی سمجھ آتی ہے. وہ ایک حدیث شریف ہے جس میں یہ آتا ہے جو بندہ اور بندی، ہر حدیث میں عورتیں تمام ضمن شامل ہیں، جو بندہ بندی روزانہ 1000 بار دروشی پڑھ لے، 1000 بار، کوئی سب دروشی ہو، کسی وقت بھی پڑھ لے، اکٹھا بھی نہیں، باوضو بھی ضروری نہیں، سارے دن رات میں 24 گھنٹے میں 1000 بار کوئی سا دروشی بھی نہیں عادت پڑی ہوئی تو چھوٹے سے چھوٹا دروشی بھی لے لے، 1000 بار جو بھی بندہ دروشی ڈیلی پڑھے گا، حدیث شریف میں گارنٹی اور ضمانت ہے کہ اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنی رہائش گاہ نہ دے گی. اس سے بڑی کیا سکرین میں دیکھیں گے آپ؟ جس کو جتنا پیار اور عقیدہ ہے وہ اتنا ہی اس کو یقین ہوگا. حدیث صحیح ہے بھائی. دیکھو اب ایک بزرگ تھے، وہ بڑی عمر کے تھے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ جی آپ نہیں بچیں گے. اب ان کے بیٹے بھی بڑے بڑے تھے، بیٹے آپس میں کھس پھس کر رہے تھے کہ حضرت کا اگر والد صاحب کا اگر وفات کا موقع آ گیا تو کہاں دفنانا چاہیے، یعنی کہ پوچھ لیں یا کیا کریں، مشورہ کر رہے تھے. ابا حضور نے بات سن لی تو ابا حضور نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو حضرت، اگر آپ کا وقت آ گیا خدا نہ خواستہ تو کہ ارے ارے خاموش، میں نہیں ابھی مرتا. کون بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مرتا؟ انہوں نے کہا میں نے حدیث پڑھی ہے اور حدیث شریف میں ہے جو روزانہ 1000 بار دروشی پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. میں نے ابھی جنت میں گھر نہیں دیکھا، میں نہیں مرتا بھی. چنانچہ وہ لا علاج بیماری میں بیمار تھے، ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، 2-2.5 سال ٹھیک چلتے رہے. پھر ایک دفعہ اچانک بیٹھے کہنے لگے بچوں میں نے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا ہے، اب تم سوچ لو کہاں تجہیز و تدفین کرنی ہے. یہ ایمان اور یقین آپ نے بھی اگر دیکھنا ہے تو یہ دنیا کی سکرینوں پہ نہیں نظر آئے گا. یہ ایمان اور یقین اور دل کی سکرین پہ دیکھ لیں. حدیث شریف میں لکھا ہے، بس عمل کر کے دیکھیں، عمل کر کے دیکھیں. حدیثوں کو آزمائے نہیں، عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی پائیں گے. جی سارے ساتھی نیت کر لیں انشاءاللہ 1000 بار دروشی پڑھنا ہے. اپنے بیوی بچوں کو بھی لگا دیں. بیوی بچوں کو اتنے گفٹ لا کے دیتے ہیں، اتنی ضرورت کی چیزیں لا کے دیتے، ایک تسبیح ایک مسواک بھی دے دیں، ایک تسبیح اور ایک مسواک بھی دے دیں. تسبیح کو روزانہ پوچھیں بچوں سے بھائی دروشی پڑھ لیا، ایسی عادت ڈال کے جائیں کہ آپ کی تو کوٹھیاں تیار ہو جائیں جنت میں. سارے اکٹھے ہونا چاہتے ہیں ایک جگہ پہ. کون یہ چاہتا ہے کہ میں تو جاؤں جنت میں تو بچے میرے جائیں جہنم میں؟ کوئی یہ نہیں چاہے گا. سارا کا سارا خاندان ایک جگہ اکٹھا ہو تو کتنی خوشیوں سے کھانے کھاتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ ہم لوگ یہاں اکٹھے ہیں، اللہ پاک ہمیں وہاں بھی اکٹھا فرمائے. تو بھائی دوستوں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، ٹوٹے پھوٹے اس بڑی خانقاہ میں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. میں چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں اور مجھے کوئی بیان شان نہیں آتا. میں معافی چاہتا ہوں، بزرگوں کی جگہ میں بات کر گیا ہوں. لیکن بات یہ دیکھیں کہ کی کیا ہے، اللہ اللہ کے نبی کی باتیں کی ہیں تو میری طرف نہ دیکھیں میں کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. تو میں انہیں الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی موت نہ آئی تو اللہ تعالیٰ پھر ملاقات کرائیں گے. آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے اور میں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دعا گو ہوں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہر مسلمان مرد، ہر مومنہ عورت کو، ہر مومن مرد ہر مومنہ عورت کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آخری حدیث اس بیان کی میں بتا کے ختم کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ روزانہ 27 بار یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اردو میں یا اللہ پاک ہر مومن مرد ہر مومن عورت کو معاف کر دیجئے. جو بندہ 27 بار یہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے انعام دیتے ہیں. ایک انعام یہ دیتے ہیں کہ اس کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں. دوسرا انعام یہ دیتے ہیں کہ اس کو ان لوگوں میں شامل کر دیا جاتا ہے جن کی وجہ سے دوسروں کو رزق دیا جاتا ہے. اور حالانکہ اسی طرح کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جو بندہ ایک بار، یہ تو 27 بار ہے نا، کسی بھی وقت پڑھ لیں یا اکٹھا پڑھ لیں، ایک بار جو بندہ یہ کہہ دے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات
تو اس کو جتنے بھی مسلمان اس وقت کے ہوں گے ان سب کے کھاتے کی ایک ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ اس وقت تقریباً 250 کروڑ 2.5 ارب 3.25 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے، تو گویا ایک بار یہ دعا پڑھنا 250 کروڑ نیکیاں اپنے نام اعمال میں لکھنے والی بات ہے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ پاک ہر مومن مرد ہر مومن عورت کو معاف کر دیجئے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔